بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادی صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، علماء کرام کا اہم مجمع، خدام دین کا اہم مجمع بہت تھوڑے وقت کے لیے، بہت عرصے کے بعد جمع ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بیٹھنا وہ باتیں جو ہم سب کی ضرورت ہے اللہ کہلوا دے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سب سے پہلے برکت حاصل کرنے اور برمحل اس سے بڑی نصیحت کون سی ہو سکتی ہے جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے علماء کے سردار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمائی۔ ایک روایت ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اعلم امتی بالحلال والحرام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کرتے ہوئے فرمایا، احسن خلقک للناس یا معاذ، احسن خلقک للناس یا معاذ، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک صحیح رکھنا۔ تواضع والا عالم واقعتاً مفید بن پاتا ہے۔ جو جتنا گھلتا ملتا ہے اپنے علم کا فائدہ پہنچا پاتا ہے۔ عوام کے لیے طالب بن کے رہے، مطلوب بن کے نہ رہے۔ قریبی زمانے کے بزرگ کا ہم تذکرہ کریں گے، حضرت مولانا منیر صاحب کالینہ رحمت اللہ علیہ۔ سعید آباد حیدرآباد میں یہ واقعہ پیش آیا۔ کرنٹ چلے گیا، تھوڑی دیر کے بعد جنریٹر چالو کیا گیا۔ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں بھائی سمجھے، ایک شیخ کا انتقال ہو جائے دوسرے شیخ کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ جب ایک مربی دنیا سے رخصت ہو جائے تو دوسرے مربی کا انتظام کر لینا چاہیے۔ سملک ہماری حاضری ہوئی، وہاں پر حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے طویل صحبت یافتہ محترم صاحب موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت مجھے پوری زندگی نصیحت کرتے رہے، جب میں مر جاؤں کٹی پتنگ بن کے نہ رہنا، موازنہ نہ کرنا میرے سے کہ ابر الحق ہی مل جائے، بس مربی کی تلاش کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل سے آقا نے فرمایا، احسن خلقک للناس یا معاذ، اور اخلاق کی بنیاد تواضع ہے، بد اخلاقی کی بنیاد تکبر ہے۔ ایک دوسرے موقع پر حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ اے معاذ، سادگی کی زندگی گزارنا، تعیش کے سامان میں نہ بہنا۔ اللہ کے مقبول بندے سامان تعیش کے پیچھے نہیں پڑا کرتے۔ پیسے کا ملنا صرف رزق نہیں، تربیت کرنے والے ماں باپ کا ملنا، باحیا بیوی کا ملنا، فرما بردار اولاد کا ملنا، خرچ کرنے والا ہاتھ ملنا،
اللہ کی محبت میں تڑپنے والا دل ملنا، آخرت یاد دلانے والے دوست ملنا، مال میں برکت کا ملنا، گھروں میں دلوں کے جوڑ کا ملنا، عوام الناس میں محبوبیت کا ملنا، یہ بھی رزق کی اعلیٰ قسمیں ہیں۔ امامت پر سب سے بڑی تنخواہ یہ ملتی ہے کہ میرے فرائض محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی تنخواہ یہ ملتی ہے کہ احتساباً نہ صحیح، انتظاماً ہی اللہ اللہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ مدرسے کی تدریس پر بڑی تنخواہ یہ ملتی ہے کہ معصوم بے گناہ طلباء کے ساتھ ہم نشینی کا موقع ملتا ہے۔ حضرت عمر کم عمر بچے نظر آتے تو فرماتے، بچوں میرے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ آدمی بچوں کی معصومیت سوچتا ہے تو ان کی محبوبیت دل میں بڑھ جاتی ہے، مارنے کو جی نہیں چاہتا، ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں جب بچوں کی معصومیت آدمی سوچتا ہے۔ ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ ہم ایک جگہ پر حاضر ہوئے، سب علماء تھے، سرکاری نوکری، 25,000 سے 1,00,000 تک کی تنخواہ۔ ہم نے ان دوستوں سے بے تکلف پوچھا، بھائی لوگ شکایت کرتے ہیں، ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے تنخواہ کم ہے اس لیے تہجد نہیں پڑھ سکتے، تنخواہ کم ہے اس لیے شیخ کے پاس جا نہیں سکتے، تنخواہ کم ہے اس لیے مطالعے کی مقدار بڑھا نہیں سکتے، تنخواہ کم ہے اس لیے طلباء کا نام لے کے دعا نہیں کر سکتے، تنخواہ کم ہے اس لیے جمعہ کی خطابت مؤثر نہیں کر سکتے۔ آپ کی تو تنخواہ ہمارے سے بہت بہتر ہے، تو ہمیں بتائیے آپ کے مریدوں کی تعداد کتنی ہے؟ ممالک کی کون سی تعداد ہے جہاں کا آپ نے سفر کیا؟ کون سے دیہات ہیں جہاں پر آپ نے مکتب قائم کیا؟ کون سے اکابر ہیں جن کی صحبت آپ نے پائی؟ میرے بھائیوں، وسائل تعیش تو آدمی کو اور مردہ کر دیتے ہیں۔ بقدر ضرورت چاہیے، اس سے انکار نہیں، لیکن واٹس ایپ کی صحبت نے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں اس لیے عزائم نہیں ہے، وسائل نہیں ہے اس لیے مواقع نہیں ہے، وسائل نہیں ہے اس لیے میں کام نہیں کر سکتا۔ تیسری حدیث، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبر نبوی کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، تو حضرت عمر نے پوچھا، معاذ کیا بات ہے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا، ان قبر والوں کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی، وہی تڑپا رہی ہے۔ آقا نے فرمایا تھا، ان الیسیر من الریاء شرک، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، وان اللہ یحب الاتقیاء الاخفیاء، تقوی والے، چھپے رہنے والے، الذین اذا غابوا لم یفتقدوا، نہ آئیں تو پوچھا نہ جائے، نظر نہ آئے یاد نہ کیا جائے، ان کے دل ہیں ہدایت کے چراغ۔ ایسے مخلصوں سے فتنے دبتے ہیں، اداروں میں رہے چھپ کر رہے، تنظیموں میں رہے چھپ کر رہے۔ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا، کیا آپ حضرت تھانوی کے پاس آتے تھے؟ جی آتا تھا۔ دکھے نہیں؟ حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہاں دکھنے کہاں جاتا تھا، مٹنے جاتا تھا، وہاں کہاں نظر آتا میں آپ کو۔ اللہ والوں کے پاس لوگ خدا طلبی کے لیے نہیں، دنیا طلبی کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس اللہ کو پانے کے لیے جاؤ۔
حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھا ہے حضرت شاہ وصی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ندوہ تشریف لائے، دن بھر ملاقاتیوں کا ہجوم رہا، تھکے ماندے، رات میں میں نے پہنچ کر پوچھا کہ حضرت دن گزر گیا؟ حضرت نے ایک آہ بھر کے کہا، علی میاں، کسی نے بچوں کے لیے تعویذ، کسی نے نکاح کی دعا، کسی نے کاروبار کی ترقی کی درخواست، کسی نے کچھ، ایک نے بھی مجھ سے نہیں پوچھا اللہ اللہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک نے نہیں پوچھا کہ اللہ سے تعلق کیسے بڑھاؤں۔ اللہ والوں کے پاس بھی لوگ دنیا طلبی کے لیے جاتے ہیں، اتنی دنیا طلبی ذہنوں پر غالب آ گئی، خدا طلبی کب آئے گی؟ آخرت طلبی کب آئے گی؟ یہ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی نصیحت تھی۔ دوسری بات میرے بھائیوں، ہم میں سے تقریباً وہ ساتھی ہیں جو امامت سے جڑے ہیں، تدریس سے جڑے ہیں، مکتب کی ذمہ داری ہے۔ ہم ان 3 خدمات کو مؤثر بنانے، زمانے کے تقاضوں کے مطابق مکمل کرنے، بہتر بنانے کے سلسلے میں کچھ بڑوں کی باتیں سنائیں گے۔ ان اللہ تعالی کتب الاحسان علی کل شیء، اپنے کام کو بہتر کرنے کی فکر۔ ڈاکٹر صاحب نے 20 سال پہلے ڈاکٹری پڑھی، نیا ریسرچ دیکھتے ہی نہیں۔ انجینئر صاحب نے 25 سال پہلے انجینئرنگ پڑھی، اب نئی تحقیقات دیکھتے ہی نہیں، تو یہ قوم کی خدمت کیسے کر پائیں گے؟ اسی طرح اگر ہم نے اپنے مطالعے کو نہیں بڑھایا، اپنے انداز تربیت کو نہیں بدلا، طلباء کی نفسیات کو نہیں پڑھا، ہم بھی قوم کے حق میں بانجھ بن جائیں گے، قوم کے حق میں بے فیض بن جائیں گے۔ ہم کچھ دن پہلے بہار میں تھے، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ صاحب نے آ کر اس درد سے کہا کہ ان کی بات رہ رہ کے یاد آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا، پردھان منتری کا لیکچر بھی عوام اتنے ادب سے، بیداری کے ساتھ نہیں سنتی جتنا آپ لوگوں کے جمعہ کا بیان سنتی ہے۔ کچھ تو دیجئے، کچھ تو تیاری کیجئے، بے ربط باتیں نہ کہیے۔ 10 سال سے ایک ہی تقریر ہے، 15 سال سے باسی مطالعہ ہے۔ گرمی کے موسم میں بجائے برف اور آئس کریم کے کوئی مضبوط قسم کی بلینکٹ بیچنے لگ جائے، کوئی سردی کے موسم میں برف بیچنے لگ جائے، حماقت کر رہا ہے، زمانے کے حالات سے ناواقف ہے۔ اس نے تیاری ہی نہیں کی، اس نے لوگوں کے ذہن کو نہیں پڑھا۔ نافع چیز کی قدر ہوتی ہے، نافع چیز کی قدر ہوتی ہے۔ ذہن بدلے گئے جمعہ کی خطابت سے، ادارے قائم کیے گئے جمعہ کی خطابت سے، ملک کے دھارے کو بدلا مسجدوں کے پلیٹ فارم سے۔ دیکھ لیجئے محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد آغا شیخ الاسلام استنبول میں، ترکی میں سلسلہ پھیلا ہوا ہے، مسجد کا امام، اور وہ مسجد اس مسجد سے کوئی زیادہ بڑی نہیں ہوگی۔ پورے ترکی میں محمود آفندی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا اثر۔ نظام الدین مرکز مسجد ہی تو ہے، بنگلے والی مسجد تحریک کا مرکز، امامت کو تحریک بنانا، امامت کو 2 رکعت کی امامت سے آگے بڑھا کر زندگی کے ہر شعبے میں امامت کی طرف لانا۔ ایک صاحب جمعہ کے بیان سے فارغ ہو کر مفتی صاحب جا رہے تھے، انہوں نے کہا مولانا کبھی وصیت پر بھی تو کہیے، مقدمات کی بھرمار ہے، امت جائیداد کی تقسیم کے مسائل میں پریشان ہے، کبھی تو وصیت کے بارے میں سنائیے۔ ان مفتی صاحب نے مطالعہ کیا، کتابیں تیار کی، زندگی کا مشن بنایا،
ایک صاحب آئے، آ کر کہنے لگے برا نہ ماننا، میں مولانا عبد الکریم پاریک رحمت اللہ علیہ کا صحبت یافتہ ہوں، میں نے حضرت کی ایک عادت دیکھی، میں آپ کو اپنا بھائی سمجھ کر نصیحت کرتا ہوں کہ حضرت کی ایک عادت تھی، پورا بیان کرتے اور اخیر میں پورے بیان کا خلاصہ سناتے، 25 منٹ کا بیان، 20 منٹ کا بیان، اور اخیر کے 5 منٹ میں پورے بیان کا خلاصہ، تاکہ اخیر میں آنے والی عوام بھی ان کی گفتگو سے فائدہ اٹھائے۔ مولانا آپ اس طریقے کو اپنا لیجئے۔ اس کے بعد نظام بنا لیا ان مفتی صاحب نے کہ مجھے اس عامی کی نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ آدمی تربیت چاہے تو ڈاکوؤں سے بھی تربیت لیتا ہے، دشمنوں سے بھی لیتا ہے، تربیت کا طالب نہ ہو اپنے شیخ سے بھی نہیں لیتا ہے، وقت کے نبی سے بھی نہیں لیتا ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فرماتے ہیں، میں حضرت علی میاں ندوی سے ملاقات کے لیے گیا، حضرت علی میاں نے فرمایا میں تمہارے اندر لکھنے کا ذوق دیکھ رہا ہوں، جب بھی لکھنا، وضو کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، نیت درست کرنا، پھر اس کے بعد لکھنا۔ مولانا فرماتے ہیں حضرت نے وہ نصیحت کی، آج تک کا معمول ہے، جب بھی لکھتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ کر لکھتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کام لیا، ہم ان کی تحریروں کے احسان مند ہیں، ایک دنیا احسان مند ہے۔ ملت اسلامیہ ہندیہ پر کتنا بڑا کرم ہو گیا ان کی تحریروں کے ذریعے سے اور ان کے ادارے کے ذریعے سے۔ اپنی محنت میں صفت احسان بہتری کیسے لائی جائے، مکتب کے پڑھانے کے نئے طریقے، طلبہ میں ترغیب کا انداز غالب ہو، تنبیہ کے مقابلے میں دل کیسے جیتا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسی دن ہم اڑیسہ میں ہی تھے، حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے صحبت یافتہ ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہردوئی میں پڑھا، گرمی کا موسم ہوتا، بستر لگا دیا جاتا، ہم سب بچے جمع ہو جاتے حضرت ہردوئی کے پاس، لطائف چلتے، ظرائف چلتے، حضرت سے کہتے ہیں حضرت یہ اچھی کہانیاں کہتا ہے، حضرت کہتے ہیں سناؤ بھائی کہانی۔ ایسی دل بستگی، طالب علم چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں۔ ان پسماندہ علاقوں میں بے سر و سامانی کے دور میں سامان راحت کے بغیر طلبہ رہنے پر راضی کیسے ہو گئے؟ مانوس کرو، مایوس نہ کرو، ان آنے والے طلبہ کو مانوس کرو، کسی حال میں مایوس نہ کرو۔ حافظ نہ بنے غم نہیں، عالم نہ بنے غم نہیں، دیندار بھی نہ بنے غم نہیں، دین پسند تو بن جائے، اس چہرے کی محبت آ جائے اس کے دل میں۔ کل نورانی قاعدہ نامکمل کر کے بھی، حفظ نامکمل رکھ کر بھی، جب اس کے گھر کے طلاق کا مسئلہ ہو، جب اس کے کاروبار کا جھگڑا ہو، جب کوئی وہ بری عادت میں پھنس جائے، تو ہمارا مشفقانہ لب و لہجہ اور محبانہ انداز، ہماری تنہائی کی دعائیں اس طالب علم کو کھینچ کر لاتی ہو، تب ہم کامیاب استاد بنے ہیں۔ مانوس رہے گا، آج نہیں تو کل پڑھ لے گا، وہ نہیں پڑھا اپنے بچوں کو لائے گا۔ مولانا میں نے تو نہیں پڑھا، معاف کر دینا، لیکن میرے بچے کو لایا ہوں، میرے پوتے کو تو آپ ہی کے پاس پڑھانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مانوس تھا اور ہم اس کے محبوب بنے ہوئے تھے۔ لیکن ہم نے جب مانوس نہیں کیا، مایوس کیا، بدتمیزی کی، متوحش کر دیا، تنفر پیدا کر دیا، ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ وہ حافظ بن گیا، ملنے تیار نہیں ہے، وہ عالم بن گیا، ملاقات کی چاہت نہیں ہے، 4 مہینے پورے ہو گئے، ان امیر صاحب سے ملنے کو بدکتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔
آنے والے مقتدی کے ایک ایک مسئلے کو چیلنج سمجھنا چاہیے۔ فلانی بچی مرتد ہو رہی ہے، کیسے میں اسے واپس لاؤں؟ فلانا نوجوان بری عادت میں پھنس رہا ہے، کیسے میں قریب کروں؟ مزدوروں میں کیا دین زندہ ہونا چاہیے؟ میرے بستی میں سنار ہیں، ان تک ان کے حلال و حرام کیسے پہنچ جائے؟ ہر فرد سے دینے کے لیے تعلق، دنیا لینے کے لیے نہیں۔ دین دینے کے لیے تعلق، ان کی دنیا لینے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ انتظام کریں گے آپ کے ذریعے سے اغنیا تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ اغنیا آئیں گے، آپ پہنچائیں گے پوری امانت داری کے ساتھ محلے کی بیواؤں، محلے کی غریب، محلے کی مستحق، محلے کی قحبہ گری میں مبتلا، جسم فروشی میں مبتلا بہنوں تک، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے۔ سید اسماعیل شہید گئے، دہلی کے جامع مسجد کے پاس ایک موتی نام کی فاحشہ رہتی تھی، حضرت نے اس کو دعوت دی، وہ روتی رہی۔ حضرت نے قرآن کی چند آیات قیامت کے تذکرے والی پڑھی، اس نے توبہ کر لیا۔ کتنے ایسے علماء ہیں، ایک ایک گھر سے ہمارا تعلق۔ جو طلبہ آ رہے ہیں بہت تھوڑے ہیں، مکتب بھی ہم نے کمزور کر دیا تو ہماری نسلوں کے کافر بننے پر راضی ہو جائے۔ کفریہ طاقتوں نے ہماری نسلوں کو ہندو بنانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر مکتب بھی بے اثر ہو گئے تو ہم اپنی نسلوں کے کفر اور شرک پر راضی ہو جائیں۔ باتیں تو بڑی بڑی ہیں، پارلیمنٹ بدلنے کی، اسمبلی بدلنے کی، کونسلر بدلنے کی۔ میرے بھائی، اپنی جماعت کے 15 طلبہ کو سنبھال کے بتاؤ، اپنے مکتب کے 20 بچوں کو بدل کے بتاؤ۔ ان 20 بچوں کے پیچھے ان کے خاندان کا دل جیت کے بچاؤ۔ ان 20 بچوں کے بعد جب یہ 5 سال 10 سال کے بعد بڑے ہو جائیں گے، ان کو اپنے مشن کا حصہ، ان کے ذریعے سے بیت المال، ان کے ذریعے سے اسکول، ان کے ذریعے آپ کا پروڈکٹ ہے، آپ کے سانچے میں ڈھلا ہے۔ اس کی پیشانی پہ دیکھو، یہ کوئی غلام محمد وستانوی ہے، اس کی پیشانی پہ پڑھو، اس میں کوئی عمر پالن پوری ہے۔ دیکھو اس کے مستقبل میں وہ نسل جو سعید پالن پوری بنے گی۔ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے والد تاجر تھے۔ ان سے ایک مرتبہ ان کے استاد نے کہا، بدر عالم میرٹھی نے، تیری قوم میں مولوی پیدا نہیں ہوتا، تم لوگ سودی کاروبار کرتے ہو۔ مفتی سعید صاحب کے والد صاحب فرماتے تھے، میں نے توبہ کر لی، ارادہ کر لیا، بیاج آنے نہیں دوں گا۔ اللہ نے کیسی نسل عطا فرمائی۔ وہ استاد کتنا دور اندیش، وہ استاد کتنا پر امید تھا اپنے ان شاگردوں کے سلسلے میں۔ بینج میں ہزاروں باغات نظر نہیں آتے، ایک شاگرد میں کئی اداروں کا قائم ہونا، کئی اسکولوں کا قائم ہونا نظر نہیں آتا۔ جہاں بھی آپ جائیں تو میرے بھائیوں، اپنی تدریس کو، چاہے وہ عالمیت کی ہو، چاہے وہ تحفیظ کی ہو، حافظ قرآن بنانا منزل نہیں، خادم قرآن بنانا منزل ہے۔ تدریس کی تکمیل منزل نہیں، شخصیت کی تعمیر منزل ہے۔ ہمارا کام سالانہ جلسے پر ختم نہیں ہوگا، ہمارا کام ایمان پر خاتمے پہ ختم ہوگا۔ بڑوں نے رابطہ رکھا اپنے شاگردوں سے۔ یہ دیکھو، سعید ابن مسیب ہے، شاگرد نظر نہیں آیا، ابو وداع اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا شاگرد کی تعلیمی یکسوئی پیدا کرنے کے لیے۔ یہ امام ابو حنیفہ ہے، قاضی ابو یوسف کو کب تک سنبھالا؟ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے الگ حلقہ قائم کر لیا۔ امام ابو حنیفہ نے ایک سائل کو بھیجا، اور جب سوال سنا قاضی ابو یوسف نے، بالکل سر پٹا گئے اور کہا کہ یہ سوال تمہارا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ یہ سوال امام ابو حنیفہ نے بھیجا ہے۔ قاضی ابو یوسف آ گئے، منشا سمجھ گئے استاد جی کا کہ میرے جیتے جی حلقہ الگ قائم ہو، میں نہیں چاہتا
ابھی استفادہ کرو، جب مر جاؤں گا تم رہو گے، تمہارے علم کے چرچے ہوں گے۔ کب تک سنبھالا؟ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فارغوں کو، اپنے مریدوں کو، ادارے بھی اپنے فارغوں کو سالانہ جلسے تک سنبھالتے ہیں۔ فراغت کے بعد کیوں قطع تعلق ہے؟ کئی ایسے اساتذہ حفظ ہے، آپ بھی ہوں گے ان میں سے، جنہوں نے اپنے فارغین حفظ کی لسٹ بنا کر رکھی ہے۔ یہ ڈالتے ہیں کہ بیٹا میں نے آج یہ پارہ پڑھ لیا، وہ شاگرد ڈالتا ہے کہ یہ پارہ میں نے پڑھ لیا، رمضان آ رہا ہے، میرے سنانے کا نظام بن گیا۔ بیٹے دنیا کے جس چپے میں رہنا، خدمت قرآن سے تعلق کمزور نہ ہو۔ یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں قاری امیر احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ، ہم ان کی ایک تعلیم کی یاد دہانی کریں گے۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام سینئر عالم دین ہیں مفتی محمد بن طیب صاحب الکومان دامت برکاتہم، ان کا تعلق رہا گہرا قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہی کے واسطے سے ہماری بھی حاضری ہوتی۔ بھائیوں نے کاروبار کا انتظام کر دیا، ماں باپ نے پیسے کی پیشکش کی، چھوڑ دو مدرسہ، کاروبار کر لو۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر پوچھا، حضرت یہ کاروبار کے مواقع ہیں، تنخواہ تو بہت ناکافی ہے، ماں باپ کو ترس آ گیا، جیتے جی کچھ نظام بنا لے، ماں باپ کہہ رہے ہیں۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ سونا چاندی چھوڑ کر گارے مٹی کا کاروبار کرنے لگ جاؤ؟ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ سونا چاندی چھوڑ کر گارے مٹی کا کاروبار کرنے لگ جاؤ؟ دنیا کی فنائیت کیسے کھلی ہوئی تھی ان بزرگوں کے سامنے، آخرت کی عظمت کتنی بنی ہوئی تھی ان کے دلوں میں، اور وہ ایک رہبری اس مرید کے قدم خدمت دین پر جما رہے ہیں۔ میں نقل کروں گا اس مجلس میں وہ واقعات۔ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مجھے ایک ایسے ادارے سے بھی پڑھانے کا موقع آیا جہاں کے فارغین ایمبیسیوں میں، یونیورسٹیوں میں، ملکوں میں جاتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا موقع بھی آیا، میں نے کہا کہ مجھے دارالعلوم دیوبند میں پڑھانا ہے، وہاں کے فارغین، دنیا مل جائے گی، 2 پیسے کما لیں گے، مجھے ان کی دنیا تو چاہیے نہیں، آخرت میری یہاں سے بنے گی، اس لیے میں نے دارالعلوم دیوبند کی خدمت کو ترجیح دی۔ کچھ دن پہلے حضرت فقیہ العصر کی خدمت میں حاضری ہوئی، مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کے پاس میں نے عرض کیا، حضرت اشتیاق اس لیے بھی تھا کہ آپ کی والدہ کا ایک واقعہ بہت سناتا ہوں کہ آپ کو فراغت کے بعد ملازمت مل گئی پٹنہ کی ایک لائبریری میں، سرکاری ملازمت۔ ان کے چچا عظیم عالم دین قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمت اللہ علیہ نے طے بھی کر دیا کہ وہی ملازمت کرنا ہے۔ بہنیں بیمار، بھائیوں کے نکاح نہیں، والد کا قرضہ۔ حضرت نے خوشی خوشی جا کر اپنی والدہ سے کہا کہ امی سرکاری نوکری مل گئی، اب چچا کے مشورے سے وہاں لگنا ہے۔ والدہ نے کہا، بیٹا زندگی تو تنگی ترشی میں گزر گئی، بچی کچی بھی گزر جائے گی، لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ دین کی خدمت وہاں سے ہو پائے گی۔ ایک عامی خاتون جو اس قسم کے مواقع سے اتنی بھی زیادہ واقف نہیں، ہمیں نہیں لگتا کہ وہاں سے دین کی خدمت ہوگی، ہم تو تم سے مدرسے مسجد کی ہی توقع رکھتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، والدہ کی رائے ان حالات میں نے قبول کر لیا، ایک لائبریرین بنتا، لائبریریاں تیار کر دیتا، اپنے پیٹ کے لیے جیتا، ملک کو سنبھالتا، ہزاروں علماء کو سنبھالتا۔ آدمی کو ترجیحات طے کرنی پڑتی ہے، ذلیل کر رہا ہے وہ شخص اپنی محنت کو جو تنخواہوں میں تولتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی امامت کو، اپنی تدریس کو، اپنے مکتب کو مؤثر بنانا چاہیے۔ رسمیت والے کام سے رسم کی تکمیل ہوتی ہے، علاقے نہیں بدلتے، شخصیتیں نہیں کھڑی ہوتی۔ عقل کنواں میں قاری صاحب ہیں، قاری احمد اللہ صاحب بھاگلپوری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے عقل کنواں بھیجا اور یہ کہا کہ جا کر فن پھیلانا،
بسنے کے ارادے سے نہ جانا، فن پھیلانا بسنے کے ارادے سے نہ جانا۔ ہمارے علاقے دکن کے مشہور خطیب تھے بہادر یار جنگ رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے اے نوجوانوں، جتنا وقت تم چبوتروں کو دیتے ہو اتنا وقت مجھے دے دو، دکن کو بدل دوں گا۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے جتنا وقت ہم فون کو دیتے ہیں اتنا کسی فن کو دے دیں، امام بن جائیں گے اس فن کے۔ لغویات ضروریات پر غالب آ گئی، بے مقصدیت افادیت والے کاموں پر غالب آ گئی، واقعتاً محرمات نے، وقت کے اسراف نے وقت کی برکت کو ختم کر دیا۔ دن 24 گھنٹے کا ہی ہے، اشراق کی توفیق کتنوں کو، رات وہی 12 گھنٹے کی ہے، 8 گھنٹے کی تہجد کتنوں کو۔ تقی عثمانی کا ہی مہینہ ہے، میرا مہینہ بھی، تصنیف کی وہ مقدار، سفر کی وہ مقدار کیوں نہیں جو ان کے مہینے کی ہے۔ میں بھی اسی ملک میں رہتا ہوں، بلکہ اس سے اچھے علاقے میں رہتا ہوں جس علاقے میں حضرت علی میاں رہتے تھے۔ ہم گزشتہ چند مہینے پہلے اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے رائے بریلی، لکھنؤ سے اس چھوٹے سے بنجر گاؤں میں، بتایا یہ حضرت علی میاں کا گھر ہے، یہ حضرت علی میاں کا مہمان خانہ ہے، 2 برتن یکساں نہیں، یہ حضرت علی میاں کی مسجد ہے، یہ ان کی قبر ہے، مرقد مبارک ہے، بادشاہوں کے محل جس کے پاس جھکتے تھے، سلطنتیں جس سے لرزتی تھی، جس کی تحریریں آج تک زندہ، کون سے وسائل ہیں جس کو رکھ کر اس شخص نے کام کیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے بڑوں نے کام کی سطح کو یہاں تک چھوڑا۔ ہم محنت کریں گے کام کی سطح آگے بڑھے گی، محنت نہیں کریں گے کام کی سطح گھٹتی چلی جائے گی۔ اتنے علماء کی تعداد ہے ہر علاقے میں، ایک ایک تعلقے میں 1500 علماء، ایک ایک تعلقے میں 250 علماء، بعض ضلعوں میں 2500 علماء۔ کیا ہم کام کی تقسیم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے بڑوں کے پاس نہیں بیٹھ سکتے؟ مرکزی ادارہ ہے، مرکزی شخصیات ہے، اکابر زندہ ہے، شفقت موجود ہے۔ 2-4 علماء کھڑے ہو جائیں بالغات کے مکتب کے لیے، 2-4 کھڑے ہو جائیں ٹیوشن سینٹر کے لیے، 2-4 کھڑے ہو جائیں دارالقضاء طلاق کی کونسلنگ، شادی کی کونسلنگ کے لیے، 1-2 کھڑے ہو جائیں بیڑا اٹھائیں غیر سودی بینکوں کے قائم کرنے کا، 1-2 نوجوان مرتد ہونے والی بیٹیوں کے کونسلنگ کے لیے آمدہ ہو جائیں۔ ایسے بھی علماء ہیں، کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر خفیہ طریقے سے، قانون اور مذہبی منافرت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کی کچھ تعداد آمدہ ہو جائے جمعیت کے کاموں کے لیے، جماعت کے کام کے سنبھالنے کے لیے، کچھ مقامی زبان میں اکابر کی تحریروں کے ترجمے کے لیے، کچھ ساتھی ہمارے آمدہ ہو جائیں نوجوانوں کو بری لت سے نجات دلانے کے لیے، کچھ ساتھی ہمارے دیہاتوں میں جا کر جمعہ کا بیان کرنے کے لیے۔ ایسے علماء ہیں صحبت یافتہ بڑوں کے، جنہوں نے طے کر لیا شہر میں خطابت والے بہت ہیں، ہم جائیں گے 100 کلومیٹر فاصلے کے گاؤں، آسام کا علاقہ قریب ہے۔ مولانا احمد علی باسکندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آسام کے ہر گاؤں میں لے جانا ورنہ میں قیامت کے دن تمہارا گلا پکڑوں گا۔ آسام کے ہر گاؤں میں جا کر رہے مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے قابل مرید سے کہا کہ بیٹا دیہاتوں میں جانا نہ چھوڑنا، چاہے جتنے بڑے عالم ہو جاؤ دیہاتوں میں جانا نہ چھوڑنا۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے مولانا نور اللہ قادری رحمت اللہ علیہ، تلگو میں خوب کام کیا۔ عید کی نماز کبھی انہوں نے گھر میں نہیں پڑھی، رات میں چلے جاتے، گاؤں والوں کو جمع کرتے، لیلۃ الجائزہ اہتمام کرتے، زکوٰۃ، روزے، اعتکاف کے مسائل بتاتے اور عید کی نماز پڑھا کر واپس آتے۔ خطابت کے لیے دیہاتوں کا سفر، اس کے لیے اپنے ساتھیوں کو کھڑا کرنا، ایک علماء کا طبقہ کھڑا ہو جائے تاجروں کی رہبری کے لیے۔ پارٹنرشپ کے ضابطے کیا ہوتے ہیں، اس کی دھاندلیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں، شیئرز کے نقصانات کیا ہیں، ورچوئل کرنسی کسے کہا جاتا ہے۔ کچھ علماء کی تعداد
خدمت دین کے لیے وکالت پڑھیں، کچھ علماء کی تعداد آس پاس کے اسکولوں کی اسمبلی میں جا کر انسانیت اور اخلاق پر بیان کریں۔ اسکول والے منتظر ہیں، اور مولوی صاحب کی زبان میں اس گئے گزرے دور میں بھی بڑوں کی نیک نامی کی وجہ سے اثر ہے۔ آج بھی امت کا اعتماد منبر و محراب مذہبی قیادت پر زیادہ ہے علاقے کے ایم ایل اے، ایم پی اور سیاسی قیادت کے مقابلے میں۔ مذہبی قیادت پر ہی امت کا اعتماد ہے۔ علماء کی ایک تعداد کھڑی ہو جائے، قصابوں کو جمع کریں اور ان کو ذبح کرنے کے ضابطے اور طریقے بتائیں۔ ایک تعداد کھڑی ہو جائے جو رمضان سے 4 مہینے پہلے حفاظ کو جمع کریں، ان کی فہرست بنائیں، لیلۃ النور طے کریں، اور پھر اس لیلۃ النور کے اندر اپنے اپنے قرآن کو یاد کرنے، مصلی پر کھڑے رہنے کا حوصلہ، نسیان قرآن کی مذمت، حافظ قرآن بننے کے ساتھ حافظ قرآن مرنے کے ارادے ان بچوں کے اندر پیدا کریں، ان ساتھیوں کو آمدہ کریں۔ یہ بھی ایک کام ہے، حفاظ قرآن کو حفاظ قرآن باقی رکھنا۔ علماء کی ایک تعداد مزارعات و مساقات کے مسائل کو اچھی طرح پڑھیں، کسانوں کو جمع کریں اور کسانوں کو سنائیں تمہارا مال کہاں برباد ہو رہا ہے، عشر دینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کام کرنے والے کے لیے دن چھوٹا ہے، سونے والے کے لیے رات چھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے استعمال فرما لے۔ وہ بات یاد آتی ہے، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے بھینس دودھ چور ہوتی ہے، ویسے نفس بھی وقت چور ہوتا ہے۔ آپ زیادہ جانتے ہیں، بھینس کا جب دودھ نکالا جاتا ہے وہ رک جاتی ہے اپنے بچے کو پلانے کے لیے، اس کے بعد وہ دودھ نکالنے والا اس کے بچے کو قریب کرتا ہے، وہ دودھ چھوڑتی ہے، پھر بچے کو ہٹا کر وہ دودھ نکالنے لگ جاتا ہے۔ نفس کہتا ہے بہت تھک گیا میں، رب کعبہ کی قسم بستر پر لیٹ کر تھکے ہوئے ہونے کی حالت میں فون کو جتنا وقت دیتا ہے، اس نفس نے جو وقت چرا لیا اتنا بھی وقت اگر مطالعے میں استعمال ہو جاتا، ہر نئی تحریر میری نظر سے گزر چکی ہوتی۔ دشمنوں کی سازشوں کے تذکرے ہیں، لیکن دشمنوں کی سازشوں سے عبرت نہیں ہے۔ ناموافق حالات کا شکوہ ہے، اپنے حصے کی کوشش کا تذکرہ نہیں ہے۔ شکایت کرنے والے بہت ملیں گے، مولانا دلی میں یہ ہو گیا، SIR یہ ہو گیا، فلانی جگہ قتل ہو گیا، لیکن یہ پوچھنے والے مہینوں نہیں ملتے۔ بتائیے، میرا پڑوسی غیر مسلم ہے، رواداری پیدا کرنے، غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے میں کیا کام کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے بتائیے، میں اپنی حیثیت کے مطابق علاقے کی، خاندان کی، اپنی عورتوں کو غیروں کی عدالت میں جانے سے روکنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کوششوں سے حالات بدلتے ہیں، خواہشات سے حالات کبھی نہیں بدلتے ہیں۔ بزدل قومیں تمناؤں خواہشوں میں رہتی ہے، زندہ دل قومیں وہ کوششیں کرتی ہے، منصوبے بناتی ہے۔ ہر جگہ پر ہوٹل بڑھ رہے ہیں، لائبریری کا کوئی تصور نہیں۔ پہلے قدیم فضلا گھروں میں کچھ کتابیں رکھی نظر آتی تھی، اب تو وہ بھی نظر نہیں آتی۔ پیٹ بڑھ رہے ہیں، عقل سکڑ رہی ہے۔ ہوٹل بڑھ رہے ہیں، ہاسپٹل ترقی کر رہے ہیں۔ قوموں کی عقلیں اتنی سکڑتی جا رہی ہے کہ حساس، ضروری، خود کے مسائل کے بارے میں علم نامکمل ہے۔ کس کو موافق حالات ملے، کن نے موافق حالات میں کام کیا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے حالات بہت موافق تھے، مدینہ منورہ کے ابتدائی حالات بہت موافق تھے۔ حضرت ابوبکر عمر کا دن آرام سے پنکھے کے نیچے آرام کرتے ہوئے گزر جاتا تھا۔ کیا ان کے بعد مجددوں کے لیے حالات موافق تھے؟ یہاں پر رانچی میں کیوں رہنا پڑا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو؟ گوالیار میں اتنے بڑے مجدد
100 سال کے نہیں، 1000 سال کے مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو گوالیار کے جیل میں کیوں رہنا پڑا؟ موافق حالات میں کس نے کام کیا بتائیے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے لیے کتنی رکاوٹیں رہی، کون سا بجلی کا زمانہ، اتنے بڑے بڑے کام، کتنی رکاوٹیں رہی۔ علامہ ابن تیمیہ کے لیے کتنی رکاوٹیں رہی، امام بخاری کے لیے۔ ہمیشہ سوچتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے، عید کی پہلی رات سڑک کے کنارے امام بخاری کا انتقال ہوا، دنیا اتنی ناقدری اور وہ لوگ اپنے اللہ سے تعلق میں اتنے مضبوط کہ چاہے ہیرے جواہرات نچھاور کریں یا چپل مار کر گاؤں سے نکالے، میرا دین محفوظ ہے، میرے لیے کافی ہے، اے اللہ بس بلا لیجئے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اس سال میں انتقال ہوا۔ چیلنجز ہی آدمی کو زندہ رکھتے ہیں، ناموافق حالات ہی آدمی کو بیدار رکھتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، جب بندہ اپنے بس کی کوشش کر لیتا ہے، اللہ اپنی قدرت کا کر کے بتاتے ہیں۔ جب بندہ ممکن کر دیتا ہے تو اللہ ناممکن کر کے بتاتے ہیں۔ جب بندہ جتنا راستہ کھلا ہے چل کر بتاتا ہے تو اللہ جو راستہ بند ہے وہ کھول کر بتاتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلام خطرے میں، اسلام خطرے میں نہیں، میرا ایمان پر خاتمہ خطرے میں ہے اگر میں نے محنت نہیں کی۔ اسلام تو قیامت تک زندہ رہے گا، میں موت تک مسلمان رہوں گا نہیں رہوں گا۔ موافق حالات سے بھی تربیت نہیں لی، ناموافق حالات سے بھی تربیت نہیں لی، ناموافق حالات سے بھی تربیت نہیں لی، اضطراری تربیت بھی نہیں، اختیاری تربیت بھی نہیں۔ پہلے بھی حلالے پر اعتراضات کے جوابات نہیں جانتا تھا، پہلے بھی عزت کے پر اعتراضات کے جوابات نہیں جانتا تھا، پہلے بھی آیات جہاد پر اعتراض کا جواب نہیں جانتا تھا، پہلے بھی نظام میراث پر اعتراض کا جواب نہیں جانتا تھا، اب بھی نہیں جانتا ہوں۔ فرعونوں کے کوڑے، قارونوں کے ڈنڈے بھی اگر جگہ نہ پائیں، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اب موت کے فرشتے کا ڈنڈا ہی ہے اور اس کے علاوہ کون سا باقی رہ گیا؟ اگر بندہ اضطراری حالات سے بھی اپنی تربیت نہ لے، حالات بدل جائیں گے۔ اگر میری تربیت کے بغیر بدل گئے کیا فائدہ ہوا؟ حالات موافق ہو جائیں گے، میری ایک نیکی میں اضافہ نہیں، میرے ایک گناہ میں کمی نہیں، میرا ایک ٹوٹا ہوا رشتہ جڑا نہیں، ایک نفرت کی آگ ٹھنڈی نہیں، ایک حرام لقمہ کم نہیں، تو پھر ان حالات کے بدلنے سے دنیا تو راحت کی گزر جائے گی، میری آخرت کا کیا ہوگا؟ اس کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بچی کچی زندگی کو اپنے کام کے لیے قبول فرمائے، صلاحیتوں کے ضائع ہونے، عمر کے تباہ کرنے، تنہائیوں کو ناپاک کرنے، حوصلوں کو پست کرنے سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب۔ یا ربنا یا غایت رغبتنا، یا مأوانا یا ملجانا، یا جار المستجیرین ویا غیاث المستغیثین، یا سند من لا سند لا، یا ارحم من، یا ارأف من رحم، ویا اجود من اعطا، ویا اکرم من سئل، یا قریبا غیر بعید، یا شاہدا غیر غائب، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا علی یا علیم، یا حلیم یا عظیم، یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی یا لطیف،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ بڑوں کی دعاؤں نے یہاں تک دھکیلا، ماں باپ کے آنسوؤں نے یہاں تک چلایا، اساتذہ کی تڑپ نے یہاں تک نبھایا۔ گناہ تو اتنے تھے کبھی کہ اس مسند سے ہٹا دیے جاتے۔ ہر جمعہ حیرانی ہوتی ہے آپ نے اس منبر پر کیسے کھڑا کر دیا۔ ہر جمعہ تعجب ہوتا ہے آپ کے حلم پر، کیا ہم اس مصلی کے قابل بھی ہیں؟ کیا ہم ان محراب کے شجرے کے قابل بھی ہیں؟ اے اللہ ایمان پر خاتمے کا فیصلہ فرما دیجئے، پیشانی کے بال پکڑ کر خیر کی طرف چلا دیجئے۔ ہماری عورتوں کی گودوں کو قبول فرما، ہمارے خاندانوں میں دین کے علم کو زندہ فرما، ہماری ناقدری، بے اصولی، نااہلی، غلط نمائندگی، بڑوں کے مزاج سے دوری کی وجہ سے محروم نہ فرما۔ آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ، اے اللہ داعی بن کر جینا، مربی بن کر جینا اور داعی مربی بن کر مرنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ حالات تو بدل گئے، ہمیں بدل دیجئے۔ فرعون و قارون بدل جائیں گے، ہماری عادتوں کو بدل دیجئے، ہماری کاہلی کو بدل دیجئے، ہماری بے مقصدیت کو دھو دیجئے، ہمارے تحزب و تعصب کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اے اللہ کروڑوں لوگوں سے بہتر رکھا، وہی مانگتے ہیں جو امام احمد بن حنبل نے مانگا، جیسے یہ پیشانی آپ کے غیر کے سامنے نہیں جھکی، اس زبان کو آپ کے غیر کے سامنے کھلنے نہ دیجئے، ان ہاتھوں کو آپ کے غیر کے سامنے پھیلنے نہ دیجئے۔ اے اللہ ہم رزق کے محتاج ہیں، آپ کی رضا کے محتاج ہیں، ہم اونچی تمناؤں کے رزق کے محتاج ہیں، فکر کی بلندی کے رزق کے محتاج ہیں، مخلص اعوان و انصار کے رزق کے ہم محتاج ہیں، وقت میں برکت کے رزق کے ہم محتاج ہیں۔ اے اللہ تربیت کے اصول دل میں الہام فرما دیجئے، ہماری تربیت فرمائیے، ہمارے پاس آنے والے ہر آدمی کی تربیت فرما دیجئے۔ اے اللہ تربیت فرما دیجئے، بانجھ نہ بنائیے، یہ عزیز ساتھی جہاں جائیں ان کو رونق درس عطا فرما، علاقوں میں محبوبیت عطا فرما، وسائل کو مسخر فرما، قلوب کو متوجہ فرما، ہر قسم کے موانع کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ جو ہوا محض آپ کے کرنے سے ہوا، جو ہوگا محض آپ کے کرنے سے ہوگا۔ اے اللہ اپنا بنا لیجئے، آپ کے نام پر جیتے رہے، آپ کے نام پر پلتے رہے، آپ کے نام پر اپنی دکان چمکاتے رہے۔ اگر آپ ہمیں نہ ملے ہم سے بڑا محروم کون ہوگا؟ اگر آخرت نہ بنی ہم سے بڑا خالی دامن کون ہوگا؟ اے اللہ اپنے ذات عالی کا تعلق دے دیجئے۔ اے اللہ اس علاقے پر رحم فرما، اس ادارے کو قیامت تک آباد فرما۔ اے اللہ اس زمانے کے جو تقاضے ہوں اور جو کام آپ کے نزدیک پسندیدہ ہو، اے اللہ ہم سب کو استعمال فرما لیجئے، ایک ایک طبقے کو فائدہ پہنچانے کی توفیق، مواقع، سلیقہ اے اللہ الہام فرما دیجئے۔ آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے پناہ عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔